الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله تعالى في مقام آخر ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عز ما تحب وترضى. قابل احترام بھائی اور بزرگوں، ویسے تو ساری کائنات میں جدھر نظر اٹھائیں اللہ کی نعمتوں کی بہتات ہے، اور اگر انسان ان چیزوں میں غور و فکر کرے تو یہی اس کا غور و فکر اس کو اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق نصیب کر دے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اسی غور و فکر کا حکم بھی دیا اور کہا گیا کہ یہ آسمان و زمین کی تخلیق میں اور دیگر عجائب قدرت میں غور و فکر نہیں کرتے. تو جیسے ساری دنیا اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، خود انسان کا وجود یہ بھی اللہ کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے. بلکہ انسان کا ایک ایک عضو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسے عجائبات رکھے ہیں کہ انسان کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس جانب توجہ بھی دلائی وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ ہماری قدرت کی نشانیاں تمہاری خود اپنی ذات میں بھی موجود ہیں، تم پھر بھی غور و فکر نہیں کرتے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اب انسان غور کرے کہ ایک بالش کے قریب چہرہ کی پیمائش ہے، اربوں خربوں انسان دنیا میں موجود اور دنیا سے جا چکے، لیکن کسی کا چہرہ دوسرے کے بعین ہی اسی طرح ہو، ایسے نہیں. حتیٰ کہ چہرہ تو دور کی بات ہے، یہ انگلیوں کے پورے ان کی لکیروں میں بھی فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنی نعمتوں کی بہتات کی. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا شکر ادا کرے، لیکن بندہ جو ہے عموماً جو نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں ان کی جانب توجہ نہیں کرتا، اور شیطان جو ہے بندے کی آنکھوں پر وہ اینک لگا دیتا ہے کہ جو نعمتیں موجود نہیں ہوتی ان کی جانب اس کی نظر ہوتی ہے. اور ہر وقت جو ہے انسان اللہ کی ناشکری میں پڑا رہتا ہے. تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ موجود نعمتوں کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ بھی ہے اور ان نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے. اور ایسے ہی ناشکری یہ اللہ کی نعمتوں کے زوال کا سبب ہے. جس آدمی میں یہ عادت ہو کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے کثرت سے، تو اللہ تعالیٰ جو اس کے پاس نعمتیں پہلے سے موجود ہیں ان کو باقی بھی رکھتے ہیں اور ان نعمتوں میں اضافہ بھی فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت بھی فرماتے ہیں. جیسے ہمارے اوپر کوئی آدمی احسان کرے اور بار بار احسان کرے تو ہمارے دل میں اس کی محبت آ جاتی ہے، اور دل میں پھر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس کو راحت پہنچاؤں، اس کے کام آؤں.
اور پھر بندہ جب زبان سے اس کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ آگے آدمی اور زیادہ توجہ کرتا ہے۔ تو بیانی اسی طریقے سے اگر ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے اور ان کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اور اضافہ فرمائیں گے۔ یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں کو اور بڑھاؤں گا۔ اور ناشکری کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کا جو مقصد ہے وہ تمہیں ناشکرہ بنانا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جب شیطان کو وہاں نکالا گیا، آسمان سے دھتکارا گیا، تو اس واقعے کا ذکر ہے، تو وہاں شیطان کا یہ قول ذکر کیا کہ شیطان نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ اللہ کہ میں بنی آدم کے پاس ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پایا۔ تو شیطان کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ ہمارے اوپر ایسی اینک لگائے کہ ناشکری ہر وقت ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جو اس کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے بندے میرے بندوں میں جو شکر ادا کرنے والے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اللہ نے اس کو اربوں روپے مالیت کی اعضاء دیے ہیں، یعنی ماں کے پیٹ سے وہ تندرست پیدا ہوتا ہے، لیکن ان نعمتوں کی قدر ہی نہیں۔ ایک شخص کسی اللہ والے کے پاس گیا اور اپنی مفلسی کی، تنگ دستی کی شکایت کی اور رونا شروع کر دی کہ اتنی تنگ دستی میں ہوں۔ وہ فرمانے لگے کہ تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہاری آنکھیں لے لی جائیں اور تمہیں 10,000 اشرفیاں دی جائیں، اشرفی چاندی کی ہوتی تھی، آج کل کے لحاظ سے لے لیں 1 کروڑ تمہیں دے دیا جائے، بلکہ 1 کروڑ سے بھی زائد مالیت اس کی بنے گی۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، کہنے لگے تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہاری قوت گویائی لے لی جائے اور تمہیں جو ہے 1,000 اشرفی دے دی جائے یا 10,000 اشرفی دے دی جائے۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، کہنے لگے تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہاری قوت جو سماعت ہے یہ چھین لی جائے اور جو ہے تمہیں 10,000 اشرفی دے دی جائے۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، کہنے لگے تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹ دیا جائے اور تمہیں 20,000 اشرفیاں دے دی جائیں۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، کہنے لگے اللہ کے بندے 50,000 اشرفیاں تو ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوا اس وقت لے کر آیا، اس سے زائد مالیت کا سامان تیرے پاس، اور تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر انسان کے کسی ایک عضو میں تھوڑا سا خلل لاحق ہو جائے تو کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں، تو وہ عضو اپنی اصلی حالت پر جو پھر بھی نہیں آتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے یہ ساری نعمتیں مفت میں دے رکھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گھر میں آس پاس عزیزوں میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو آ کر جب ان کو خبر دی جاتی تو یہ سوال نہیں کرتی تھی بچہ ہوا یا بچی ہوئی، وہ یہ سوال کرتی تھی یہ بتاؤ کہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ تندرست ہے یا نہیں؟ کہتے جی تندرست ہے۔ فرمانے لگے اللہ کا شکر ادا کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے سارے اعضاء جو ہیں وہ ٹھیک دیے ہیں۔ اور اگر بالفرض اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی بھی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے ہاتھ پہ پھوڑا نکل آیا، تو ان کے ایک شاگرد جب ان کو پاس پہنچے اور ان کی تکلیف کو دیکھ کر جو ہے بڑا افسوس کا اظہار کرنے لگے۔ فرمانے لگے کہ وہ استاد کہنے لگے کہ اللہ کے بندے اس پھوڑے میں بھی میرے لیے 3-4 نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ وہ کہنے لگے جی وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے یہ پھوڑا آنکھ میں نہیں نکلا، اللہ کا شکر ہے یہ پھوڑا زبان پہ نہیں نکلا، اللہ کا شکر ہے کہ بدن کے کسی اور نازک حصے پہ نہیں نکلا، یہ ہاتھ پہ نکلا ہے، اس کی تکلیف برداشت کرنا تو آسان ہے۔ تو اگر کوئی تکلیف بندے پہ آتی بھی ہے تو اگر انسان غور کرے تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے کی کتنی نعمتیں باقی ہوتی ہیں۔ ایک اللہ والے کے گھر چوری ہو گئی، کوئی آدمی ان کے گھر افسوس کرنے کے لیے گیا تو کہنے لگے اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چور نہیں بنایا، کس کوئی اور میرا مال لے گیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کا اتنا بڑا میں شکر ادا کروں کہ سارا مال نہیں لے کر گیا، کچھ نہ کچھ میرے پاس باقی ہے۔ اور تیسرا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ میری دنیا کا نقصان ہوا ہے، آخرت کا نقصان نہیں ہوا۔
تو انسان کو اگر کوئی تکلیف پہنچے بھی صحیح، کوئی پریشانی آئے بھی صحیح، تو اگر انسان سوچے تو اس سے ہٹ کر کتنی نعمتیں ایسی موجود ہوتی ہیں جن پر بندہ شکر ادا کرتا رہے تو اس کی زبان جو ہے وہ شکر ادا کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت بہلول رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ ہارون الرشید ایک دفعہ پانی پینے لگے تو وہ کہنے لگے کہ 1 منٹ ٹھہریے، آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ سخت گرمی کا موسم ہو، صحرا میں ہوں اور سخت پیاس لگی ہو اور پانی پاس موجود نہ ہو اور پیاس کی وجہ سے جان نکل رہی ہو، تو ایک آدمی اس کے پاس 1 پیالہ پانی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ پیالہ پانی تب دوں گا جب آپ اپنی آدھی سلطنت مجھے دیں، تو آپ کیا کریں گے؟ تو ہارون الرشید کہنے لگا کہ میں آدھی سلطنت دے دوں گا، 1 پیالہ پانی پی لوں گا۔ جان ہے تو جہان ہے، اگر جان ہی نہیں تو پھر میں نے ایسی سلطنت کا کیا کرنا؟ تو پھر وہ کہنے لگے کہ اچھا آپ نے پانی پی لیا، اس کے بعد آپ کو پیشاب کی تکلیف ہوگی، پیشاب نہیں نکل رہا، تو پھر کوئی حکیم ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس دوائی ہے لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ آدھی سلطنت ہے، کیا کرو گے؟ تو ہارون الرشید کہنے لگا کہ دے دوں گا، تندرستی ہے تو سب کچھ ہے، اور جب پیشاب بند ہو جاتا ہے بڑی شدید اذیت ہوتی ہے بندے کو، بندہ تو بہت ہی کمزور ہے، معمولی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ تو بہلول کہنے لگے کہ یہ پوری آپ کی اتنی بڑی سلطنت جو ہے یہ 1 پیالہ پانی کا معاوضہ ہے، پینے کا اور اس کے نکالنے کا۔ ہم دن بھر کتنا پانی پیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بغیر کسی معاوضے کے اس پانی کو نکالتے بھی رہتے ہیں، اور دن بھر ہم کتنا کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بغیر کسی معاوضے کے اس کو نکالتے بھی رہتے ہیں، یعنی جو ضرورت سے زائد ہوتا ہے، بدن کے لیے فاسد مادے ہوتے ہیں، وہ خود بخود اللہ تعالیٰ ان کو بغیر معاوضے کے نکالتے بھی رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں اور ہماری ان کی جانب توجہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ذکر کی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، کہ اللہ تعالیٰ ایک بستی والوں کی مثال دیتے ہیں کہ ان پر ہر قسم کی فراوانی تھی، رزق جو ہے وافر مقدار میں تھا، پھلوں کی بھی بہتات تھی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے بھوک کا لباس ان کو پہنا دیا اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ جیسے لباس بندے کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے تو ایسے ہی بھوک یعنی فقر و فاقہ ان پر مسلط ہو گیا اور خوف ان پر مسلط ہو گیا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہر آدمی جو ہے وہ ایک انجانے خوف میں مبتلا ہے، اور اسی طریقے سے ضروریات ہیں وہ پوری ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ حالانکہ جتنی بہتات اللہ نے اب دی ہے، آج سے 40-50 سال پہلے کا اگر انسان تصور کرے تو یہ چیزیں تھیں نہیں۔ اب متوسط آدمی کے گھر میں بھی اے سی لگا ہوا ہے، جبکہ پہلے ہمارے جو بزرگ تھے وہ انسانی نعمتوں سے محروم گئے، اس وقت یہ چیزیں ہوتی نہیں تھیں، اور اللہ نے مالی وسعت کتنی دے دی اور فراوانی کتنی دے دی، لیکن پہلے لوگ جو تھے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے تو گھروں میں سکون تھا۔ اب ناشکری ہے تو اب گھر گھر میں جو ہے وہ بے سکونی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود نظر ان چیزوں پر ہوتی ہے جو پاس موجود نہیں، ان کی حاصل کرنے کی کوشش میں دن رات انسان دوڑتا ہے، جب وہ حاصل ہو جاتی ہیں پھر کسی اور کو دیکھ لیتا ہے کہ اس کے پاس یہ چیز ہے تو پھر اس دوڑ میں لگ جاتا ہے اور ساری زندگی اسی پریشانی میں گزر جاتی ہے۔ حالانکہ عیاشی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہی نہیں ہے، عیاشی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آخرت رکھی ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، جو چاہو گے وہاں ملے گا۔ دنیا تو گزارے کی جگہ ہے، اللہ کی جو نعمت مل جائے انسان اس پہ شکر ادا کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو لقمہ کھائے اور ہر لقمے پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور ایسے ہی کوئی گھونٹ پانی کا پیے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو آدمی کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا ہے اس کو فرمایا کہ ایسے ہے جیسے روزہ رکھ کے صبر کرنے والے کی طرح اس کو اجر ملتا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں یہ ناشکری کی وبا بہت عام ہے، گھر گھر میں یہ شیطانی اثرات ہیں کہ ہر آدمی جو ہے اس میں یہ ناشکری کا بلا پہلو ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق پوچھا گیا، فرمانے لگے کہ اگر تم اپنے اندر شکر کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہو تو ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، کہ جب دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو دل میں اللہ کا شکر آئے گا، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو
تاکہ تمہارے اندر یہ فکر ہو کہ میں بھی آگے اور بڑھوں. اور یہ ایسی عبادت ہے کہ انسان کو اللہ کا قرب دلاتی ہے. انسان جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت چھین رہے ہیں بندے سے تو اس کے مقابلے میں کتنی نعمتیں جو اللہ نے بندے کو دے رکھی ہوتی ہیں. بندے کی توجہ ان نعمتوں کی جانب نہیں ہوتی بلکہ ان کی طرف بس ذہن میں رکھ کر جو ہے وہ ناشکراپن کہ یہ میرے پاس کیوں نہیں. وہ شیخ سعدی رحمہ اللہ کا واقعہ کہ ایک دفعہ جوتا ان کا ٹوٹ گیا اور لینے کے لیے پیسے پاس نہیں تھے اور تقریباً 6 ماہ گزر گئے اسی کیفیت میں کہ جوتا نہیں لے پائے. تو کہتے ہیں ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تمہارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ جوتا لے سکوں. تو اچانک میری نظر ایک شخص پر پڑی جو جس کے پاؤں ہی نہیں تھے, پاؤں کٹے ہوئے تھے اور وہ بھیک مانگ رہا تھا. فرماتے فوراً میں سجدے میں گر گیا کہ اللہ تیرا کتنا شکر ہے تو نے مجھے پاؤں تو دے رکھے. تو ایسے اگر ہم خود اپنی ذات میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود کے لحاظ سے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں. تندرستی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہزاروں بیماریوں سے ہمیں بچا رکھا ہے. بندہ ہسپتال میں چلا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا لوگوں کا کیا حال ہے. تو اس پہ بندے کے اللہ کا شکر جتنا ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو باقی بھی رکھیں گے اور اس کو بڑھائیں گے بھی سے. اور یہ شکر ادا کرنا یہ بندے کے لیے جو ہے وہ جنت میں جانے کا بھی باعث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اس کے شکر گزار رہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بات کو حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈال. واشکروا لی ولا تکفرون, میرا شکر ادا کیا کرو نہ شکری نہ کرو. اور شکر میں جیسے زبان سے الحمدللہ کہنا داخل, اسی طریقے سے دل میں یہ بات ہو کہ میں تو ان چیزوں کا مستحق نہیں تھا, یہ تو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا. ایک اللہ والے کہنے لگے کہ اللہ کا یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے. اگر ہمارے گناہوں پہ پردہ نہ ہوتا آج ہمارے گھر والے ہم سے مصافحہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے, گھر والے ہم پر تھوک رہے ہوتے. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارے گناہوں پر, ہمارے عیوب پر, ہمارے خیالات پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا. تو اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ بندہ ان کو شمار بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تو ان نعمتوں کو سوچنا اور اس پر اللہ کی زبان سے بھی الحمدللہ کہنا اور دل میں یہ جذبہ رکھنا کہ اللہ یہ تو آپ کی توفیق ہے, آپ کی عنایت ہے, میں اس قابل نہیں تھا. واقعہ یہ ہے ہم نے کوئی اللہ سے درخواست تو نہیں دی تھی کہ اللہ میں انسان بنا. اگر اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیتے, خنزیر بنا دیتے, کتا بنا دیتے, یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے انسان بنایا. اور پھر انسان بنا کر اللہ نے مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیے, کتنی بڑی نعمت ہے کہ آخرت کی ساری نعمتیں اسی ایمان کے ساتھ وابستہ ہیں. اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا اور اگر خدا نخواستہ ایمان پہ خاتمہ نہ ہوا تو آخر نہ ختم ہونے والی جو ہے وہ عذاب ہی عذاب. اللہ نے بغیر استحقاق کے, بغیر مانگے مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا. کتنے لوگ ہیں کروڑوں کی تعداد میں جو کافروں کے یہاں پیدا ہو رہے ہیں, کفر کی حالت میں زندگی گزر رہی ہے اور اسی حالت میں موت آ رہی. تو اگر ہم بیٹھ کر کچھ وقت نکالیں اور ان نعمتوں کو سوچیں اور زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں تو یہ چیز ہمیں اللہ کا قرب بھی دلائے گی اور اللہ کی محبت میں اضافے کا باعث بھی بنے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.